السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة وقال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا۔ ہر قسم کی تمام تعریفیں، تمام بڑائیاں اور بزرگیاں خدا رب ذوالجلال کے لیے جس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا پروردگار ہے، اس کا کوئی ساجی اور ہمسر نہیں، اور وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ ہر پل ہر لمحہ کروڑ انگنت لاتعداد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز سامعین اکرام، فرزندان اسلام، بہت ہی قابل قدر بزرگ اور دوست، خطبے کے دوران ایک حدیث شریفہ کو میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس کے راوی امیر المؤمنین فی الحدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن جن دنوں پر سورج طلوع ہوتا ہے ان دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے۔ ہر دن سورج طلوع ہوتا ہے، جن جن دنوں پر سورج طلوع ہوتا ہے ان دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے۔
فیہ خلق آدم، اس دن میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، وفیہ ادخل الجنہ، اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل فرمایا، وفیہ اخرج منہا، اور اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا، اور فرمایا، آگے فرمایا کہ جمعہ کا دن ہی ہے کہ اس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت برپا فرمائیں گے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جس کی وجہ سے جمعہ کی فضیلت سمجھ میں آ گئی کہ ہم سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا فرمایا، اور اسی دن جنت میں داخل کیا گیا، تو یہ بھی فضیلت سمجھ میں آتی ہے۔ جنت میں جائیں گے تو جنت کی نعمتیں ملیں گی، جنت کے باغ و بہار ملیں گے، جنت کا عیش و آرام ملے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ایسی جوانی عطا فرمائیں گے جس کے بعد کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، ایسی صحت عطا فرمائیں گے جس کے بعد کبھی بیماری اور کبھی اس طریقے سے کھانسنا، جیسا کہ بیماری ہے، مجبور ہے آدمی، ایسی مجبوریاں نہیں آئیں گی۔ جنت کے اندر آدمی ہمیشہ صحت مند رہے گا، اور ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں عطا فرمائیں گے کہ ان نعمتوں کو زوال نہیں آئے گا۔ آج کسی کے پاس روپیہ پیسہ ہے تو کل کو پتہ نہیں کہ کیا ہوگا، آج زندگی ہے کل کو موت آ جائے گی، آج آدمی زندہ ہے کل کو کیا ہوگا پتہ نہیں۔ تو یہ تمام آفتیں، یہ تمام حادثات دنیا کے اندر ہیں، جنت میں یہ تمام حادثات، یہ تمام پریشانیاں، یہ تمام بیماریاں، ایسی کوئی چیز نہیں۔ تو جنت میں داخل ہونا نعمت سمجھ میں آ رہا، لیکن اسی دن یعنی جمعہ ہی کے دن اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا، تو بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جنت سے نکالنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن میرے دوستو حضرت آدم علیہ السلام کو جو جنت سے نکالا گیا یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ آدم علیہ السلام جنت سے نکلے تو اللہ نے ان کی پشت سے انبیاء کو پیدا فرمایا، ان کی پشت سے اللہ نے رسولوں کو پیدا فرمایا، ان کی پشت سے اللہ نے صحابہ کو پیدا فرمایا، ان کی پشت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء اور اتقیاء کو پیدا فرمایا، ان کی پشت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نیک بندوں کو پیدا فرمایا جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں پر فخر فرمایا، دیکھو جی میرے بندے کیسے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو مجھے یاد کرتے ہیں، شام کو سوتے ہیں تو مجھے یاد کرتے ہیں، ان کا کوئی لمحہ غفلت کے بغیر، غفلت کے ساتھ نہیں گزرا۔ گزشتہ جمعہ میں نے کہا کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایسے اللہ والے انبیاء نہیں، رسول نہیں، بلکہ اولیاء اور امت کے لوگ، ادنا لوگ، امت کے لوگ ایسے گزرے ہیں، ایسے اولیاء گزرے ہیں، ایسے اتقیاء گزرے ہیں کہ ان کی زندگیوں کے اندر 40 سال، 50 سال ایسے گزر گئے کہ فرشتوں کو گناہ لکھنے کا موقع نہیں ملا، فرشتوں کو گناہ لکھنے کا موقع نہیں ملا، اور فرمایا کہ جمعہ ہی کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت برپا فرمائیں گے۔ مطلب کیا ہے کہ آپ کو جمعہ کا دن جب آتا ہے تو یہ ہمیں آخرت کا استحضار دلاتا ہے کہ ایک دن قیامت کا آئے گا جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نقشہ کھینچا، یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وبنیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نقشہ کھینچا ہے کہ جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، ماں بیٹی کے کام نہیں آئے گی، دوست کے کام نہیں آئے گا، رشتہ داروں کے کام نہیں آئے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے اعمال کے ساتھ ہوگا، وہ اپنے اعمال کی بنیاد پر کامیاب ہوگا، وہ اپنے اعمال کی بنیاد پر ناکام ہوگا۔ اگر اس کے اعمال اچھے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامیاب فرمائیں گے، اور وہ سارے انسانوں کو اپنے اعمال سیدھے ہاتھ میں لے کے دکھاتا پھرے گا، میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ اور جس کے اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ آدمی حسرت میں ہوگا، افسوس میں ہوگا، لعلی ارجع اعمل صالحا فیما ترکت کلا، مجھے دوبارہ دنیا کے اندر لوٹا دیا جائے تاکہ میں اچھے اعمال کر کے آؤں،
میں نے جو دنیا کے اندر لوگوں کو دھوکہ دیا تھا اب میں ویسی زندگی نہیں گزاروں گا، دنیا کے اندر جو میں رشوتیں کھایا تھا اب میں ویسی زندگی نہیں گزاروں گا، دنیا کے اندر جو میں نے خدا کی نافرمانی کر کے زندگی گزارا تھا اب میں ویسی زندگی نہیں گزاروں گا، مجھے ایک اور مرتبہ موقع دے دیا جائے تاکہ میں دنیا میں جاؤں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کلا، ہرگز نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ جس طریقے سے دودھ تھن سے باہر آ گیا اب تھنوں میں واپس نہیں جا سکتا، کمان سے تیر نکل گئی اب دوبارہ کمان میں داخل نہیں ہو سکتی، زبان سے بات نکل گئی دوبارہ کیا ہے وہ واپس اس کو نہیں لیا جا سکتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو دیکھ کر فرمایا، اے کعبہ تو کتنا خوش قسمت ہے، تو کتنا پیارا ہے اور تیری خوشبو کتنی اچھی ہے، لیکن ایک مومن کے دل کی حرمت تجھ سے بھی بڑھ کر۔ اب یہ کاغذ ہے، یہ کاغذ ہے، اس کاغذ کو میں مدڑ دیا، اس کاغذ کو میں اور دبا دیا، اس کاغذ کو میں اور دبا دیا، اور اس کے بعد میں پھر اس کاغذ سے کہتا ہوں ساری مجھے معاف کر لے، میں نے تیرے ساتھ کیا ہے زیادتی کی، اب میں اس کو کھولتا ہوں، پھر کھولتا ہوں، پھر کھولتا ہوں، لیکن آپ اس کاغذ کو جیسا پہلے تھا ویسا آپ اس کو نہیں پائیں گے۔ جیسا پہلے ایک کاغذ تھا بالکل اس کے اندر کوئی کیا جھلڑے نہیں تھے، اس کے اندر کوئی لکیریں نہیں تھی، اسی طریقے سے کسی آدمی کے دل کو آپ نے توڑ دیا، کسی آدمی کے دل کو آپ نے تکلیف پہنچا دیا، کسی آدمی کے دل کو تم نے ٹھیس پہنچایا، 100 مرتبہ بھی تم اس سے معافی مانگ لو پھر اس کے دل کو تم پہلے جیسا نہیں کر سکتے۔ جیسے پہلی مرتبہ جب کہ تم سے غلطی نہیں ہوئی، جب کہ تم نے اس کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچایا، جب کہ تم نے اس کے دل کو اذیت نہیں پہنچائی، اس وقت جو اس کے دل میں تمہاری محبت تھی، جو تمہاری عقیدت تھی، جو تمہارے طرف سے اس کے دل کے اندر صفائی تھی، وہ صفائی کبھی تم نہیں لا سکتے۔ اس لیے فرمایا کہ کسی کو کچھ بات کہنے سے پہلے 100 بار سوچو، اس کے بعد کہو۔ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جرح اللسان اشد من جرح السہام، زبان کا زخم وہ تلوار کے زخم سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ زبان کا زخم، کسی کو زبان سے کوئی بات کہہ دیے، دل پر کوئی زخم آ گیا تو میرے دوستو وہ زخم مندمج نہیں ہوگا، وہ زخم ختم نہیں ہوگا۔ تلوار سے کسی کے اوپر ضرب لگائے وہ تو کیا ہے سوکھ سکتا ہے اور اچھا ہو سکتا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے ٹانگیں توڑ لیے پھر ان کی ٹانگیں درست ہو گئی، بہت سارے لوگوں نے ہاتھ توڑ لیے ہاتھ درست ہو گئے، لیکن اگر کسی کے دل کو زخم پہنچایا تو آپ 1000 کوشش کرو وہ زخم وہ ہرا رہے گا۔ جب بھی تمہارا چہرہ دیکھے گا اسے وہ تکلیف یاد آ جائے گی، اس نے مجھے ایسا کہا تھا، اس نے مجھے فلاں کہا تھا۔ چنانچہ میرے دوستو حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کا دن جب آتا ہے تو آدمی اپنی آخرت کا استحضار کر لے، اپنی قیامت کا استحضار کر لے، اپنے اعمال کا استحضار کر لے کہ میں کیسی زندگی گزار رہا ہوں، کہیں میری زندگی کے اندر کسی کو ٹھیس تو نہیں پہنچ رہی ہے، کہیں میری زندگی کے اندر کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی ہے، کہیں میری زندگی کے اندر سب سے زیادہ اللہ کو میں تکلیف تو نہیں دے رہا ہوں، اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں تکلیف تو نہیں دے رہا ہوں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرمانے الذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی جو لوگ ایمان لے کر آتے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، اللہ سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے، چاہے کوئی بھی ناراض ہو جائے لیکن وہ اللہ کو ناراض ہونے نہیں دے۔ ایمان والوں کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، دنیا کا کوئی بھی آدمی ناراض ہو جائے لیکن وہ اللہ کو ناراض نہیں ہوگے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی خالق کی نافرمانی کے مقابلے، خالق کی نافرمانی کے مقابلے میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ مثال کے طور پر ماں یہ کہہ رہی کہ بیٹا نماز کو مت جا، نماز مت پڑھ، یہاں پر اللہ کا حکم مانیں گے، ماں کی بات کو نہیں مانیں گے۔ آقا کہتا ہے کہ نماز کو نہیں جانا،
کاروبار نوکر کو نماز سے منع کرتا ہے، اور نوکر اپنے آقا کو سمجھائے گا میرے آقا اگر میں نماز پڑھوں گا میری زندگی میں بھی سکون آئے گا، آپ کے دکان میں بھی خیر و برکت آئے گی، سمجھانے کی کوشش کرے گا، نماز سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، دینے والی ذات اللہ کی ہے، نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے، لیکن آقا نہیں سمجھ رہا ہے تو اس دکان کو، اس آقا کو سلام کرے گا اور دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حلال روزی کی تلاش کر لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ایک دروازہ بند کرتے ہیں تو 70 دروازے کھولتے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں جب بچہ تھا تو اس کے لیے ایک راستہ تھا روزی کا، وہ ناف کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ روزی پہنچاتا تھا، جب وہ راستہ ختم ہوا ڈاکٹر نے کینچی لے کے اس کو کٹ کر دیا تو اللہ نے 2 راستے کھول دیے، ماں کے 2 تھنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دودھ کا انتظام فرما دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری ہے، ایک بند ہوتا ہے تو اللہ 2 کھول دیتے ہیں، 2 بند ہوتے ہیں تو اللہ 10 کھول دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی داد و دہش پر ہم کو یقین ہونی چاہیے۔ چنانچہ میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت پیدا کرنا ہے، اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے چاہتے ہیں کہ میرے ایمان والے بندے مجھے ٹوٹ کر محبت کریں، جیسے ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، جیسے باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے۔ سردیوں کے دن رہتے ہیں، بستر میں بچہ پیشاب کر دیتا ہے، ماں گیلے بستر میں سو کر بچے کو سوکھے بستر میں سلاتی ہے، اور ماں بچے سے ایسی محبت کرتی ہے، چاہے وہ بچہ کتنی بھی بڑی غلطی کیا ماں اسے معاف کر دیتی ہے۔ بسا اوقات میاں بیوی کے اندر طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، ماں طلاق شوہر کی جدائی کے باوجود بھی بچے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، وہ کورٹ و کچہری جا کر اپنے اس بچے کو حاصل کرنے کی کوشش کرتی۔ حکایت لطیف ایک کتاب ہے فارسی کی، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک عورت کا بچہ چوری ہو گیا، ایک دوسری عورت نے چرا لیا۔ اب یہ جو ماں تھی اس نے جا کر قاضی سے مقدمہ دائر کیا کہ یہ میرا بچہ ہے۔ اس عورت نے کہا، جو جس نے چرا لیا تھا، اس نے کہا نہیں یہ میرا بچہ ہے۔ اب دونوں کے درمیان میں بات بڑھی کہ یہ میرا بچہ کہہ رہی ہے اور وہ عورت میرا بچہ کہہ رہی ہے۔ بادشاہ قاضی نے کہا ٹھیک ہے، ایسا کر دیا جائے کہ اس بچے کو 2 آدھا کر دیا جائے، آدھا تجھے دے دیا جائے، آدھا اسے دے دیا جائے۔ جس عورت کا یہ بچہ نہیں تھا، جس نے بچے کو چرا لیا تھا، وہ تو خاموش رہ گئی، اور جو حقیقی ماں تھی جس کا یہ بچہ تھا، اس نے چیخا چلایا اور کہا کہ بچے کو آدھا مت کرو، اسی کو دے دو، بچے کو آدھا مت کرو، بچے کو تکلیف مت پہنچاؤ، بچے پہ چاقو مت چلاؤ، اسی کو دے دو، اسی کے پاس رہنے دو، اسی کا ہے یہ بچہ۔ قاضی سمجھ گیا کہ حقیقت میں ماں یہ ہے، چنانچہ قاضی نے اس کے لیے فیصلہ کر دیا۔ چنانچہ میرے دوستوں، اللہ سے ہم کو محبت قائم کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت میرے دوستوں کیسے آتی ہے؟ کیا ہم دکانوں میں رہیں، کیا ہم اپنے دنیا کے اندر رہیں، اللہ کی محبت آ جائے گی۔ اللہ کی محبت کے حاصل کرنے کی 3 ذریعے ہیں، غور سے سنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے میرے ایمان والے بندو، تم مجھے یاد کیا کرو، کثرت سے یاد کیا کرو، صبح شام یاد کیا کرو۔ اللہ کو یاد کرنے سے اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ ایک آدمی مر رہا تھا، اس کو کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ کی تلقین دی گئی، لیکن وہ کہہ رہا تھا 10 میں 2 10 میں 2 10 میں 2 کہہ رہا تھا، زندگی بھر 10 میں 2 چیزیں بیچ رہا تھا، اب مرنے کے وقت اس کی زبان پہ 10 میں 2 نکل رہا ہے۔ اللہ کو یاد کیا ہوتا تو اللہ کا نام زبان پر نکلتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن میں فرمایا اے میرے ایمان والے بندو، مجھے کثرت سے یاد کیا کرو، مجھے کثرت سے یاد کیا کرو۔ جب تم مجھے یاد کرو گے فاذکرونی اذکرکم، میں تم کو یاد کروں گا۔ فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، تم میرے نعمتوں کی شکر گزاری کرو۔ فرمایا جب کوئی نعمت حاصل ہو جائے تو الحمدللہ کہو، اس نعمت کا شکر ادا ہو جائے گا۔ کیا ہمارے زبان پہ چھالے پڑ جائیں گے؟ کیا ہماری زبان کے اندر کوئی کانٹے لگ جائیں گے؟ اگر کوئی نعمت حاصل ہو تو ہم یہ عادت ڈال لیں کہ الحمدللہ کہیں۔
کوئی کسی تعجب کی بات کو ہم سنے یا دیکھے تو سبحان اللہ کہے، جب کوئی مصیبت کی بات سنے تو انا للہ پڑھے۔ یہ ایمان والے کی زندگی 24 گھنٹے اللہ کے ذکر سے اس کی زبان رطب اللسان ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبى لعبد طوبى لمن وجد في صحيفته الاستغفار كثيرا۔ اس آدمی کے لیے خوشخبری ہے جب کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے انسانوں کے اعمال نامہ کھولے جائیں گے، صحیفے کھولے جائیں گے، اعمال کی کتاب کھولی جائے گی، جس کے صحیفے کے اندر، جس کے اعمال نامے کے اندر کثرت کے ساتھ استغفار ہوگا، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ میرے دوستو، ہم دن رات اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، جانے میں انجانے میں۔ آدمی ارادے کر کے، بغیر ارادے کے آدمی سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن میرے دوستو امام الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے ہیں۔ اللہ نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہیں۔ اس کے باوجود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار پڑھتا ہوں، اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا میں 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار پڑھتا ہوں۔ حالانکہ یہ آپ علیہ السلام کو استغفار کی ضرورت نہیں ہے، آپ بخشے بخشائیں، آپ سے کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا، آپ اللہ کی طرف سے محفوظ ہیں۔ یہ اللہ کے نبی نے اپنی امت کو تعلیم دینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کر کے دکھایا۔ اے میرے امتیوں، تم سے گناہ ہو جاتا ہے، تم سے خطا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ انسان گناہوں اور خطاؤں سے مرکب ہے، الانسان مرکب من الخطأ والنسیان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، یہ فرشتہ تو نہیں لیکن اس کا الہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب، گناہوں سے توبہ کرنے والا، گناہوں سے استغفار کرنے والا وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ تو چنانچہ میرے دوستو ہماری زندگیوں میں استغفار کی کثرت ہونی چاہیے، ہماری زندگیوں میں اللہ کی یاد ہونی چاہیے، ہماری زبانیں اللہ کے ذکر سے رطب اللسان ہونی چاہیے۔ اور میرے دوستو اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر ڈھیر سارے احسانات ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کے وزن تلے دبے ہوئے ہیں۔ فرمایا اگر ہم اپنے جسم کی چمڑی کو ادھیڑ کر، جسم کی چمڑی کو نکال کر اس سے جوتے بنا کر امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک کے اندر پہنائے، جب بھی اللہ کے نبی کے احسانات کا بدلہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کس قدر مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں برداشت کر کے یہ دین ہم تک پہنچایا۔ آپ نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے، آپ علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ علیہ السلام کی بیٹیوں کو طلاق پڑی، آپ علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ کو احد کے میدان میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، اور آپ علیہ السلام کے گھر میں 3 مہینے گزر جاتے لیکن چولہا نہیں سلگتا۔ آپ علیہ السلام نے اتنی ساری تکلیفیں برداشت کر کے دین ہم تک پہنچایا۔ آپ کے ہمارے اوپر ہزاروں لاکھوں کروڑوں احسانات ہیں، آپ اگر نہ ہوتے تو ہم گمراہی میں، ضلالت میں، تباہی میں پڑے ہوتے۔ اللہ نے ہم کو ایسا نبی عطا فرمایا۔ لیکن میرے دوستو کیا ہم دن میں تھوڑا وقت نکال کر اپنے آقا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود پڑھتے ہیں؟ ہم کتنی مرتبہ درود پڑھتے ہیں؟ ہم اللہ کے نبی کے احسانات کو یاد کر کے ہم اللہ کے نبی کے اوپر درود کتنا پڑھتے ہیں؟ ہم غور کریں۔ ہماری صبح میں ہم جاگتے ہیں تو دکانوں کی فکروں میں، کاروبار کی فکروں میں، پیسے اور روپے کی فکر میں، دنیا کی فکر میں۔ جب ہم شام کو سوتے ہیں تو یہی دنیا کا حساب، دکان کا حساب، مکان کا حساب، بینک بیلنس کا حساب کرتے کرتے سو جاتے ہیں، اور ہماری خوابوں میں بھی وہی چیزیں نظر آتی ہیں، ہمارے خوابوں میں بھی وہی بلی کے چھچڑے نظر آتے ہیں۔ حالانکہ میرے دوستو قسم خدا کی جو ہماری مقدر میں ہے اس سے ایک پائی ہمیں زیادہ ملنے کا نہیں ہے، جو ہماری مقدر میں نہیں ہے وہ ہم کو ملنے کا نہیں ہے، جو ہماری مقدر میں ہے وہ
ہم سے چوکنے کا نہیں ہے۔ ہم کو کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جسم میں، جیسے اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے کے بعد بچے کے جسم میں جان ڈالتے ہیں تو فرشتے کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں۔ سب سے پہلے فرشتہ اس کی موت کو طے کرتا ہے، اس کے بعد اس کے رزق کو طے کرتا ہے، اور اس کے بعد میرے دوستو اس کے شقی اور اس کے نیکبخت ہونے کو طے کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کے بہت سارے احسانات ہیں، تو جہاں پر ہم اللہ کو یاد کریں، جہاں پر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، جہاں اپنے گناہوں کا استغفار کریں، وہیں پر میرے دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پڑھنی چاہیے۔ کثرت کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے لکھا ہے کم از کم ادنا سے ادنا مقدار 300 مرتبہ اللہ کے نبی پر ہم کو روزانہ درود پڑھنی چاہیے، اور جب جمعہ کا دن آ جائے تو 1000 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کم سے کم 1000 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا ہم کثرت کے ساتھ درود پڑھیں گے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آئے۔ اور دوسری چیز جو اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے میرے دوستو وہ یہ ہے کہ جیسے ہماری لوہے کی دکان ہے، وہاں سے ہم کو لوہا ملتا ہے، ہماری کپڑے کی دکان ہے جہاں سے ہم کو کپڑا ملتا ہے، جیسے بہت سارے مختلف دکانیں ہیں وہاں سے ہم کو مختلف چیزیں ملتی ہیں۔ سبزی کی دکان ہے تو وہاں سے سبزی ملتی ہے ہم کو، لوہے کی دکان ہے تو ہم کو وہاں سے لوہا ملتا ہے۔ تو ایسے ہی میرے دوستو اللہ کی محبت کی دکانیں، اللہ کی محبت کی دکان وہ اللہ والوں کی مجلسیں ہیں، وہ اللہ والوں کی صحبت ہے۔ فرمایا ایک ساتھ صحبت اولیاء بہتر از 100 سال عبادت بیریا۔ ایک ساتھ اللہ کے ولی کے ساتھ گزارنا، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ گزارنا 100 سال بغیر ریاکاری کی عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ اس لیے کہ ایسے دکان، لوہے کی دکان میں ہم کو لوہا ملتا ہے، سبزی کی دکان میں ہم کو سبزی ملتی ہے، اللہ والوں کی مجلسوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق ملتی ہے۔ میرے دوستو اللہ والوں کی صحبت کو معمولی نہیں سمجھنی چاہیے، اس سے ہمارے دین کی حفاظت ہوتی ہے، اس سے ہمارے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ ہم کو معلوم نہیں ہوتا کہ ایک اللہ کا ولی کسی جگہ سے گزر جاتا ہے تو ہزاروں فتنے وہاں سے ختم ہو جاتے ہیں، ہزاروں اور کیا ہے فتنے آزمائشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ والوں کی صحبت کو اور ان کے ساتھ بیٹھنے کو اور ان کے ساتھ وقت گزارنے کو غنیمت سمجھنا ہے۔ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، ہمارے شہر گلستان میں بار بار اللہ والوں کا عروج ہوتا رہتا ہے۔ مشاہیر علماء، دنیا کے بڑے بڑے علماء، ہندوستان کے بڑے بڑے علماء یہاں بار بار تشریف لاتے رہتے ہیں تاکہ یہاں کے لوگوں کو، یہاں کے رہنے والوں کو، اس علاقے کے رہنے والوں کو، اس صوبے کے رہنے والوں کو صحیح رہبری حاصل ہو سکے۔ ایک بات آپ یاد رکھیں کہ اشاعت اللہ دین کے 2 شعبے ہیں، ایک ہے اشاعت دین کا شعبہ یعنی دین کو پھیلانا، اور ایک ہے حفاظت دین کی حفاظت کرنا۔ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشاعت دین یعنی دین کے پھیلانے کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر آدمی سے لیا، بادشاہوں سے لیا ہے، عوام الناس سے لیا ہے، سارے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشاعت دین کا کام لیا ہے، یعنی دین کے پھیلنے کا کام اللہ تعالیٰ بڑے بڑے بادشاہوں سے بھی اللہ نے لیا ہے۔ لیکن حفاظت دین کا کام اللہ نے ہر زمانے میں علماء حقہ سے لیا ہے، یعنی ان علماء سے لیا ہے جو کہ اہل سنت والجماعت ہوا۔ حفاظت دین میرے دوستو اصل چیز تو حفاظت دین ہے۔ جب دین محفوظ رہے گا تو پھر اس دین کی اشاعت ہوگی، وہ دین پھیلے گا، کھلے گا۔ اس لیے ابھی 24 نومبر کو یہاں ہمارے اس شہر بنگلور کے اندر مسلم پرسنل لا بورڈ کا 29واں بہت بڑا اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ اس میں ہمارے ملک کے بڑے بڑے علماء کرام جن کی صبح شام دین کی حفاظت کے واسطے، یہ وقف کی حفاظت کے واسطے، وقف کے جائیدادوں کی حفاظت کے واسطے، دین کی حفاظت کے واسطے جو نت نئے فتنے ہر دن مسلمانوں کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے ابھر رہے ہیں،
شکیلیت کا فتنہ، قادیانیت کا فتنہ، گوہر شاہی کا فتنہ، نہ جانے اور کون کون سے فتنے ہیں۔ ان فتنوں کے تحفظ کے لیے، ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے علماء اکرام ہمارے شہر بنگلور تشریف لا رہے ہیں۔ بڑے بڑے علماء جن کی ساری زندگیاں اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، قال اللہ قال رسول کی اشاعت کے لیے، اللہ کا دین کسی طریقے سے پوری دنیا کے اندر عام ہو جائے، ان فکروں کے ساتھ حضرات علماء اکرام ہمارے شہر میں تشریف لا رہے ہیں۔ ہم لوگ کیا ہے، اس جلسے کو کامیاب بنانا ہے۔ ابھی ایک مولانا نے فرمایا کہ بھائی ہم کو جلسے میں بیان کرنے کا کیا موقع ملے گا، تو میں کیوں جاؤں؟ اس جلسے میں مجھے اسٹیج پہ بیٹھنے کا موقع نہیں ملے گا، میں کیوں جاؤں؟ یہ شیطان ہمارے دماغ میں کھجلی ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے دوستو، ہمارے شرکت سے ہمارے اکثر کا اضافہ ہو گیا تو بھی آج دشمن کے دانت کھٹے ہو جائیں گے۔ آج دشمن کو ہم یہ دکھانا ہے کہ ہم ایک ہیں، ہم مضبوط ہیں، ہم کیا ہیں، اکٹھے ہیں، ہم کیا ہیں، وقف بل کے ترمیمی وقف بل کے خلاف ہیں، ہم اس کے لیے سر جوڑ کر ہم اس کے لیے جو چاہے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے، اس کے اوپر ہم آنچ آنے نہیں دیں گے۔ ہمارے مجمع جتنا بڑھے گا دشمن کے اوپر اتنا روب ہمارے مجمع کا، ہمارے مسلمانوں کی طاقت کا اور ہمارے مسلمانوں کے دبدبے کا اور ہمارے اتحاد و اتفاق کا میرے دوستوں اس پر اثر پڑے گا۔ یہ مسلم پرسن اللہ جو ہے، اس کے اندر ہر مسلک کے آدمی ہیں۔ اس میں میرے دوستوں جو بھی کلمہ لا الہ الا اللہ، جو بھی کلمہ گو ہے، وہ سب کے سب اس مسلم پرسن اللہ بورڈ کے تحت آتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں ہم میں سے ہر ایک آدمی اس جلسے کو کامیاب بنانے کا ذمہ دار ہے، اور وہاں پر اللہ کے نیک بندے آئیں گے، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ ہوگا اور ہماری آمین میں ان کا حصہ ہوگا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی امت کے لیے اچھے دن لے کر آئیں گے۔ دو باتیں ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت پیدا کرنے کی۔ ایک بات تو کیا ہے، اللہ کا ذکر خوب کثرت کے ساتھ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر صبح شام کرنا ہے، اور تھوڑا وقت نکال کر قبلہ رخ ہو کر باوضو ہو کر اللہ کا ذکر کریں گے تو اس کا اثر زیادہ ہوگا۔ حالانکہ چلتے پھرتے بھی آپ ذکر کریں تو اس کا بھی فائدہ ہوگا۔ ہمارے مولانا شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے، میں ایک مرتبہ میرے اپنے شیخ کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ حضرت ذکر کو تو کرتا ہوں، اللہ کو یاد تو کرتا ہوں، لیکن خاص کوئی تبدیلی زندگی میں محسوس نہیں ہو رہی ہے، خاص کیا ہے، اس کا کوئی فرق معلوم نہیں ہو رہا ہے، زندگی ویسی ہے۔ حضرت نے کہا کہ بھائی تم ایک کام کرو، ایک ٹیپ لے کے اپنے آپ کو ناپو، روزانہ ناپو، اور آپ کو کیا پتا چلے گا کہ میں کتنا بڑھ رہا ہوں۔ لیکن ایک عمر آئے گی تو بچے سے وہ بڑا ہو جائے گا۔ ہمارے سر میں بال ہیں لیکن وہ بڑھتے رہتے ہیں، ہم کو کبھی احساس ہوتا ہے کہ بال بڑھ رہے ہیں۔ ہمارے ہاتھوں میں ناخن ہیں، انگلیوں میں وہ ناخن بڑھتے رہتے ہیں، لیکن ہم کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ ناخن بڑھ رہے ہیں، لیکن ہفتے کے بعد دیکھیں گے تو ناخن بڑے ہو گئے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم روزانہ ذکر کرتے رہیں گے، اللہ کو یاد کرتے رہیں گے، درود شریف پڑھتے رہیں گے، استغفار کی کثرت کرتے رہیں گے، تو ضرور ہماری زندگی میں اس کا اثر آتا رہتا ہے، لیکن محسوس نہیں ہوتا۔ روزانہ آپ کو محسوس ہونا ضروری نہیں، ایک دن آئے گا، کون سا دن؟ موت کا دن آئے گا، زبان سے کلمہ نکل جائے گا۔ یہی ہمارا ذکر کا سب سے بڑا فائدہ، اللہ کا نام لیتے ہوئے دنیا سے چلے جائیں، اللہ کو راضی کرتے ہوئے دنیا سے چلے جائیں۔ میرے دوستوں سستا سودا ہے، میرے ذکر کا فائدہ ہو گیا، میرے استغفار کا فائدہ ہو گیا، میرے درود کا فائدہ ہو گیا، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی۔ اور پھر میرے دوستوں یہ دو چیزیں ہوئی، ایک تو ذکر کی کثرت اور دوسرے اللہ والوں کی صحبت، اس لیے کہ جس دکان سے جو چیز لینا ہے ہم کو اسی دکان میں جانا ہے۔ سبزی کی دکان سے سبزی ملتی ہے، اللہ والوں کے پاس جائیں گے تو اللہ کی محبت ملے گی۔ وقت نہیں میں ورنہ اس کے بارے میں بہت سارے واقعات سنا سکتا ہوں۔ تیسری چیز میرے دوستو، اللہ سے دعا کرو۔ اللہ کے نبی امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں کہتے تھے، اللہم انا نسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں،
اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں۔ کیا اللہ کے نبی کو اللہ سے محبت نہیں تھی؟ میرے دوستو، اللہ کے نبی سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اس کے باوجود اللہ کے نبی اللہ سے اللہ کی محبت مانگ رہے ہیں۔ اللہم انا نسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں۔ آج ہم دنیا کی ہر چیز مانگتے ہیں لیکن اللہ کی محبت کو نہیں مانگتے۔ اے اللہ اس دن کے اندر تیری محبت عطا فرما۔ اور آدمی ڈرتا ہے کہیں اللہ کی محبت آ گئی تو میں نمازی نہ بن جاؤں، نعوذ باللہ۔ اللہ کی محبت آ گئی تو مجھے کہیں دنیا چھوڑنا نہ پڑے، حالانکہ یہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ اسی دنیا کی محبت کی وجہ سے آدمی چوری کرتا ہے، اسی دنیا کی محبت کی وجہ سے آدمی سود کھاتا ہے، اسی دنیا کی محبت کی وجہ سے آدمی ڈنڈا مارتا ہے، ڈنڈی مارتا ہے، اسی دنیا کی محبت کی وجہ سے آدمی صبح سے شام تک اپنے چھوچنے بھرتا ہے۔ حالانکہ میرے دوستو، اللہ کی محبت یہ کیا ہے؟ ہماری دنیا اور آخرت کے بننے اور سنورنے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کی محبت نصیب فرمائے، مجھے اور آپ کو ذکر کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اللہ والوں کی صحبت نصیب فرمائے اور ان کی مجلسوں میں بیٹھنے کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔